حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سلام اللہ علیہا کی مکمل کہانی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سلام اللہ علیہا کی کہانی انسانیت کی ابتدا کی سب سے اہم کہانیوں میں سے ایک ہے جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی ہمیں انسانوں کے پیدا ہونے اور دنیا میں آنے کے آغاز کی تفصیل فراہم کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی اور پھر ان میں اپنی روح پھونک کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب مخلوقات پر برتری دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آدم رکھا جس کا معنی ہے مٹی سے پیدا ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا جہاں وہ آزادانہ طور پر زندگی گزار سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کا سردار اور رہنما مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا اور ان کی عقل اور حکمت میں اضافہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ جنت میں موجود ہر چیز سے استفادہ کریں سوائے ایک درخت کے۔ بی بی ہوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق۔ 3/16 دوپہر کے 3:58 حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں زندگی گزارنا شروع کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو ختم کرنے اور ان کے لیے راحت کا سامان فراہم کرنے کے لیے بی بی ہوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ حضرت ہوا سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سفر اور مددگار کے طور پر پیدا کیا گیا۔ حضرت ہوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں آیا ہے: تمہاری جانوں کا جوڑا ایک جان سے بنایا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ النساء 1۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھا اور دونوں نے جنت کی نعمتوں کا لطف اٹھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سلام اللہ علیہا پر آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سلام اللہ علیہا کو جنت میں بے شمار نعمتیں دیں اور ان سے کہا کہ وہ جنت میں سکون سے رہیں اور اس میں آزادانہ طور پر کھائیں پئیں، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درخت کے بارے میں خبردار کیا کہ اس کے قریب جانا ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ 3/16 دوپہر کے 3:59 لیکن شیطان جو کہ اللہ کے حکم سے باہر ہو چکا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سلام اللہ علیہا کے درمیان وسوسے ڈالنے آیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو تمہیں ایسا علم ملے گا جو تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کا حق دے گا۔ شیطان نے دونوں کو بہکایا اور آخرکار حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سلام اللہ علیہا نے اس درخت کا پھل کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سلام اللہ علیہا کا گناہ اور ان کی توبہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سلام اللہ علیہا نے درخت کا پھل کھا لیا تو فوراً انہیں اپنی ننگی جسمانی حالت کا احساس ہوا اور وہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً پکڑ لیا اور ان سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سلام اللہ علیہا نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور فرمایا کہ وہ زمین پر جائیں گے اور ان کی نسل زمین پر آباد ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سلام اللہ علیہا کا زمین پر آنا۔ 3/16 دوپہر کے 3:59 اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر انسانوں کا پہلا نبی اور رہنما مقرر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت دینے کے لیے پیغامات بھیجے اور ان کی نسل کو رہنمائی دینے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت اور زمین پر انسانوں کی ابتدا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر زمین پر بھیجا
اور اللہ کی ہدایت کو انسانوں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچائے اور اللہ کے حکم کو پھیلایا۔ ان کے بعد اللہ نے دوسرے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دیں اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسانوں کو اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے اور ہر انسان کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ یہ کہانی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کی ابتدا کی داستان ہے جو انسانیت کے لیے سبق آموز ہے۔ ان کی تخلیق، گناہ، توبہ اور زمین پر آنا ہمارے لیے اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنی چاہیے اور ہمیشہ اس کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے۔